جمہوریت میں بات چیت ہوتی ہے، آپ کا حق ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا، وہ اپنے رائٹ کے لیے بات کریں۔ سانحہ راولہ کوٹ ہوا ہے، وہاں پہ سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، یہ میرے اور آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ انڈیا کی راہ نے اسپیشل ڈیسک بنایا ہے، وہ اسپیشل ڈیسک بنایا تھا کہ کالا باغ ڈیم نہ بنائے۔ کشمیر کا جو ایشو تھا وہ بھی دوبارہ آپ دیکھ لیں، دوبارہ مین سٹریم میں آ چکا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے نام لیا ہے، چائنا نے کھل کے بات کی ہے، دیگر ممالک، تو انڈیا کی کوشش تھی کہ اسے خراب کیا جائے۔ اب پریزیڈنٹ وہاں پہ موجود ہے، پرائم منسٹر وہاں پہ موجود ہے، اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ آپ لوگ خود منتخب کرتے ہیں۔ کشمیر کا آپ دیکھ لیں، جو بھی لوگ ہیں پاکستان میں جاب کرتے ہیں، انہیں یہاں پہ کوٹا موجود ہے، ان کے بچے یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں، انہیں چیزیں ان کے بجٹ کو یہاں سے چیز۔ اب وہ جو لوگ آپ کے وہاں پہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیجسلیشن کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کے اگینسٹ ہے تو آپ ان لوگوں کے خلاف احتجاج کریں، ان لوگوں کے خلاف جا کے ان کی اسمبلیوں کے سامنے احتجاج کریں۔ اسی طور پہ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی سے، میں بھی کشمیری ہوں اور آپ ہر کشمیری بھی پاکستانی، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں اور ہم سب کا ڈی این اے ایک ہے۔ تو ابھی بھی کچھ بھی نہیں۔ السلام علیکم۔ اس وقت موجودہ حالات میں دیکھیں تو پاکستان عالمی سطح پہ ابھر کے دنیا کے کبھی ٹاپ لسٹ کنٹری ہے، وہاں پہ پاکستان موجود ہے۔ خطے کی ایک بہت بڑی جنگ ہم نے روکی، ہماری وجہ سے، ثالثی کی وجہ سے جنگ بند ہوئی۔ تو ہمیشہ جب بھی پاکستان نے کوشش کی ہے دنیا میں امن ہو یا ترقی کی طرف کوئی تیزی سے آگے کی طرف گیا، ہمارا دشمن ملک اسپیشلی انڈیا نے کوشش کی ہے اسے سبوتاج کیا جائے۔ ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں، جب ہم نے کالا باغ ڈیم بنایا، اس پہ میں اسپیشل آرٹیکل بھی لکھا ہے، وہ مختلف پاکستان بھی چھپا اور ایون کہ باہر ممالک نے بھی اس کے رائٹس مجھ سے لیے ہیں۔ انڈیا کی راہ نے اسپیشل ڈیسک بنایا ہے، وہ اسپیشل ڈیسک بنایا تھا کہ کالا باغ ڈیم نہ بنائے۔ اسی طرح اب جدید دور میں آپ دیکھ لیں، اس صدی میں جو چیزیں ہوئی ہیں، ہم ڈیم بنائے، کچھ مختلف این جی اوز کے نام پہ یہاں پہ کام شروع کیا، کوشش کی گئی کہ ہمارے کام بند ہو۔ گرینی کے نام پہ، گرین بیلٹ کے نام پہ کام شروع ہوا، جب ہم نے جہاں ڈیم بنانا شروع کیا تو وہ ان کی کوشش وہ بند ہو جائے، علاقائی سطح پہ مسائل پیدا کیے۔ تو انڈیا کی راہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، ان کی کوشش ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ اندرونی طور پہ کمزور کرے۔ آپ دیکھ لیں ماضی میں اور موجودہ حالات میں افغانستان میں دیکھیں کس طرح رہا، وہاں پہ بیٹھ کے چیزیں کیا، ہمارے خیبر پختونخوا، بلوچستان میں چیز کی۔ یہی چیز تھی کہ وہ ان کی کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو کمزور کریں۔ اور اس وقت جو پاکستان اور ہمارے اسپیشلی ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، پوری دنیا ان کو تسلیم کرتی ہے، ان کی کوشش کی وجہ سے جنگ بند ہوئی اور ہم انٹرنیشنل طور پہ ہمارا ایک نام ابھرا ہے۔ اور کشمیر کا جو ایشو تھا وہ بھی دوبارہ آپ دیکھ لیں، دوبارہ مین سٹریم میں آ چکا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ نے نام لیا ہے، چائنا نے کھل کے بات کی ہے، دیگر ممالک، تو انڈیا کی کوشش تھی کہ اسے خراب کیا جائے۔ نو ڈاؤٹ کہ جمہوریت میں بات چیت ہوتی ہے، آپ کا حق ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا، وہ اپنے رائٹ کے لیے بات کریں، لیکن اس میں ایک چیز سازش دیکھنی، جس طرح بلوچستان میں اسپیشل یونیورسٹی میں فنڈنگ کی جاتی ہے، ہمارے مذہب کے نام تنظیموں میں خیبر پختونخوا میں فنڈنگ کی جاتی ہے، اسی طرح کشمیر میں بھی مختلف باہر سے آپ لوگ جو کشمیر میں ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو مخلص سے آپ، لیکن باہر بیٹھے ہوئے جو پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، 5th جنریشن تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ علاقے کو ڈی اسٹیبل کریں۔ اور موجودہ حالات میں آپ کشمیر دیکھیں، آپ کی اپنی اسمبلی وہاں پہ موجود ہے، آپ کے اپنے لوگ لیجسلیشن کر رہے ہیں، حکومت پاکستان کا کچھ ہے نہیں وہاں پہ۔ اب پریزیڈنٹ وہاں پہ موجود ہے، پرائم منسٹر وہاں پہ موجود ہے، اسمبلی کے جو ممبران ہیں وہ آپ لوگ خود منتخب کرتے ہیں۔ جب آپ کو کوئی بھی مسئلہ، آپ ان لوگوں کے گھروں کے بعد آپ احتجاج کریں، اسمبلی ہال اپنے جا کے۔ اب جب پاکستان کے ساتھ جو بارڈر ہے، اب وہ آپ کبھی بند کریں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ صرف اور صرف ہندوستان کو ہوگا، کیونکہ ہم وہ چاہتے ہیں کہ یہ بارڈر بھی کمزور ہو جائے۔ ہم نے انڈیا کو انڈیا کے بارڈر پہ شکست دی، انڈیا کو ہم نے افغانستان کے بارڈر پہ شکست دی، انڈیا کو ایون بلوچستان کا جو بارڈر تھا ہمارے ایران کے ساتھ، وہاں پہ انڈیا کو شکست دی، کیونکہ انڈیا ہر جگہ سے ہمیں تنگ کرنے کی کوشش ہے۔ اب اس بارڈر پہ انہوں نے بڑے ایک منظم انداز میں لوگوں کو، میں دوبارہ بات کرتا ہوں، جو وہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں، جو ان کے رائٹس ہیں، وہ تو ان کا حق ہے وہ چیز، لیکن پراپر طریقے سے کریں، سمجھ بوجھ کے کریں۔ اب سانحہ راولہ کوٹ ہوا ہے، وہاں پہ سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے، یہ میرے اور آپ کے لوگ شہید ہوئے ہیں۔ کبھی عام بندہ بھی شہید ہوا، یہ ہمارا اور آپ کا بندہ شہید ہوا ہے۔ آپ کشمیر کا آپ دیکھ لیں، جو بھی لوگ ہیں پاکستان میں جاب کرتے ہیں، انہیں یہاں پہ کوٹا موجود ہے، ان کے بچے یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں، انہیں چیزیں ان کے بجٹ کو یہاں سے اب وہ جو لوگ آپ کے وہاں پہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیجسلیشن کر رہے ہیں، وہ اگر آپ کے اگینسٹ ہے تو آپ ان لوگوں کے خلاف احتجاج کریں، ان لوگوں کے خلاف جا کے ان کی اسمبلیوں کے سامنے احتجاج کریں۔ یہ الٹی منطق ہے، آپ بارڈر بند کر رہے ہیں، ہمارے جو نقل ہوتا ہے، اسپیشلی ہمارے جو بارڈر کا ایشو، انڈیا ایک دشمن ملک ہمارے وہاں بیٹھا ہوا، اس کی تو کوشش ہے وہ پاکستان میں دار اندازی کرے۔ تو یہ عام بندے کی سوچ جو ہے وہ تو رائٹ کی بات کرتے ہیں، اسے اسپیشلی ٹیکنیکل طور پہ یہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں اور فنڈنگ کی جاتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے شروع میں کالا باغ کی، اسی طرح یہاں پہ عام کشمیریوں
کا حق ہے جو چیزیں مانگ رہے ہیں، ہم اس سے کوئی بھی ڈینائی نہیں کرتے. آپ سیٹوں کا ایشو ہے، آپ اسمبلی سے، اب سپریم کورٹ موجود ہے، وہ کشمیری جج ہے، وہ کشمیری جج فیصلہ کر رہا ہے کہ اسمبلی فیصلہ کرے. اب وہ پاکستان تو فیصلہ نہیں کر سکتے نا، پاکستان کا تو حق نہیں ہے. بجلی نے کہا ہے وہ آپ کو چیز مل گئی، آٹے کی چیز ہوگی، دیگر چیزیں بھی آپ کو ہاسپٹل آپ کے ممبر منتخب کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کا کام ہے. آپ ان لوگوں کو چیزوں کو چھوڑ کے اب جب بارڈر پہ آ کے چیزیں کرنا شروع کہ پاکستان اور کشمیر کے جو اس میں چیزیں بن گئی، اس میں تو فائدہ کس کا ہے؟ عوام کو کوئی فائدہ نہیں، وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. اور فائدہ کس کا ہے؟ صرف ہندوستان کا ہے، پاکستان کی بدنامی ہے. یہ پاکستان کے اگینسٹ منصوبہ ہے. آپ لوگ جو بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، عوام حق بنتا ہے عوام کا، ہم اس سے ڈینائی نہیں کرتے. لیکن جس طرح آپ بارڈر بند کرتے تھے، بارڈر بند کرنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہو گئے. ریاست کے ساتھ کبھی بھی آپ نہیں لڑ سکے تھے، کتنا لمبا آپ کر سکیں گے. لیکن آپ کو سوچنا چاہیے اس کا نقصان کسے. عام کشمیری کا بھی شہید ہوتا ہے، وہ بھی پاکستانی ہے، اور سولجر شہید ہے، وہ بھی پاکستانی ہے. اور فائدہ کسے ہو رہا ہے؟ ہندوستان کو ہو رہا ہے. اس وقت میڈیا کو آپ دیکھ لیں، ہندوستان کی میڈیا دیکھ لیں، ہندوستان کے مختلف ایکس کے اکاؤنٹ ہیں، وہاں پہ کس قسم کی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. مختلف انٹرنیشنل میڈیا اسپیشل نیوز فیڈ کیے جا رہے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ہماری چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو آپ کے جمہوری حق ہے، جو آپ کے جمہوری مسائل ہیں، جو آپ کا رائٹ بنتا ہے، بالکل ہاسپٹل ہونے چاہیے، لوگوں کو مسائل ہونے، وہ چیزیں حل ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آپ جو جن بندوں کو آپ منتخب کرتے ہیں، جو وہاں کے ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے آپ لوگوں کا کام کرے نا. میں تو ذاتی طور پہ ایک چیز سمجھتا ہوں، یہ اسمبلی جو ہم نے کلب بنائی ہوئی، کلب میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا کام بنتا ہے. تو اس میں ریاست کے افواج کا کیا قصور ہے؟ آپ ریاست کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. آپ کے ممبر وہاں پہ پرائم منسٹر بیٹھے، آپ پرائم منسٹر سے آپ کے وہاں پہ گھر کے باہر جا کے احتجاج کریں، پریزیڈنٹ کے گھر کے باہر. یہ کیا کہاں تک آپ ہاسپٹل میں جا کے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں؟ آپ افواج پاکستان یا سیکورٹی فورس کے لوگوں کو آپ شہید کر رہے ہیں، رستے بند کرو. جو ریئیکشن ہوگا تو آگے سے جو بندہ ہے وہ بھی تو پاکستانی شہید ہو رہا ہے. تو اس سب نے سوچنے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ آپ کے حق بنتا ہے، جمہوری جدوجہد ہے، آپ ملک کے لیے، اپنے علاقے خطے کے لیے آواز بلند کرنا چاہیے، اور لوگوں کے لیے کرنا چاہیے، اچھی چیز ہے، اور عام لوگوں کو کرنا چاہیے. لیکن آپ کو سوچ سمجھ کے چیزیں کرنی چاہیے. کون اس کے پیچھے ہے، کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں، یہ کس کو نقصان، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان، سب سے زیادہ بڑا نقصان کشمیریوں کو ہو رہا ہے. اس کے علاوہ اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو لوگ بیچارے مزدوری کرنے کے لیے، کئی بیچارے ڈیلی ویجز آتے جاتے، ان کا نقصان، اور عام شہری، اور پھر پاکستان کا بارڈر پہ ہندوستان کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ہم تو ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں ہر پاکستانی سے، میں بھی کشمیری ہوں، اور آپ ہر کشمیری بھی پاکستانی، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب کا ڈی این اے ایک ہے. تو ابھی بھی کچھ بھی نہیں گزرا، آئے مل بیٹھیں، جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے بیٹھے مل کے فیصلہ کرے. آلریڈی چیزیں ہو چکی ہیں، اب اسے قلعم بھی کبھی کیا ہے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرے. ان کی اسمبلی نے کیا ہے، اس کی سپریم کورٹ، وہاں سے چیزیں ہوئی ہیں، وہاں پر پاکستان نے تو کچھ نہیں کیا. آپ جو بھی چیزیں ہیں پاکستان کا، اس سے نقصان عام عوام کو ہوگا. آپ ان لوگوں کے خلاف ہی کریں نا جی. یہ لوگ پاکستان ریاست کے خلاف کیوں مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ان کا کام ہے یہ مظاہرہ ان ایم پی اے ایم این اے کے خلاف کریں جو کشمیر کے منتخب ہے، جو وہاں ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، وہاں چیزیں. بے شک آپ نے ان کے خلاف بھی انہوں نے بات کی ہے، امارات چیزیں سب کو ختم کریں، لیکن ان کا کام ہے ان کے لیے یہ چیز بولیں. پھر سیٹوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، یہ آپ کی اسمبلی نے وہاں پہ، آپ کی ریاست کی عدالت نے فیصلہ کیا ہوا ہے، وہ ان کا کام ہے. آپ ان کے خلاف پروٹیسٹ کریں، وہاں پہ مزید طریقے سے پروٹیسٹ کریں. آپ بارڈر بند کریں، یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے. اس طرح چیزیں نہیں، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف انڈیا کو ہو رہا ہے. اور اس وقت آپ دیکھ لیں پاکستان الحمدللہ ایک سی پیک کے اچھے پروجیکٹ جا رہے ہیں. کشمیر سے بھی وہاں پہ زون ہے، وہاں پہ کشمیر میں زون بن رہا ہے. پھر کشمیر سے بھی ایک انٹر لنک سی پیک ایک بڑا روٹ اوپر کی طرف جائے گا. پھر وہاں پہ وہ ریل کے پروجیکٹ، دیگر کافی ساری چیزیں ہیں. تو انڈیا کبھی بھی نہیں چاہتا ڈیولپ ہو. پہلے آلریڈی آپ کی چیزیں اچھی ہیں، امید کرتا ہوں اور چیزیں اچھی ہیں. بالکل آپ احتجاج کریں، مہذب طریقے سے احتجاج کریں، لیکن دیکھیں کون آپ کو گمراہ کر رہا ہے اور کون پاکستان کے اگینسٹ ہے. ہمیشہ مخلص ہو کے پاکستان کے لیے سوچیں، اور دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. بہت شکریہ.